إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر هاذم لذات الموت. محترم حاضرین اجماع، محبان دین اور پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم پر ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی برقرار اپنی رحمتوں کو برساتے رہتا ہے، اور تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفیں اس ذات واحد کے لیے ہے جو ارض و سما شمس و قمر کا واحد خالق ہے، اور تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک عظیم عظیم نعمتیں پہنچی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے۔ ہم اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچا چکے بھی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے اندر میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے موت کا پیغام۔ یہ موضوع یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے دوست اقارب کو قبرستان تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اس کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی کا سسٹم بنا کر رکھا ہے، اس کے بارے میں فرمایا: زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو بنانے والا، موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ نے ہماری سانسوں کی مالے کو برقرار رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اس کے تمام بندوں میں سے کون سے ایسے بندے ہیں جو سب سے زیادہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ الغرض، موت کو بنانے والا اور زندگی کو بھی بنانے والا صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور سبھی کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن عزیزان محترم،
اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے بھی لوگ آئے ہیں اور آئیں گے بھی جو ایک خالق کی عبادت کرنے سے انکار کریں گے۔ دنیا کے اندر ایسے بھی بہت سے لوگ آئے ہیں جو ان گنت اپنے مالکوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی خالق کی، کسی مالک کی عبادت نہیں کرتے، جن کو ہم ناستق کہتے ہیں۔ لیکن جب سے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر انسان کو بھیجا، تب سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے، ایک دن ہمیں یہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر کے سنسان جگہ کا مہمان بننا ہے۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اس مسئلے میں نہیں جھگڑتے، کوئی اس مسئلے میں کسی کا یہ اختلاف نہیں ہے کہ ہم نہیں مریں گے، ہم مریں گے تو کچھ 100 سال کے بعد، بلکہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بھی بندہ اس روئے زمین کے اوپر آیا ہے، ان تمام بندوں کو ایک دن اللہ رب العزت کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مشہور آیت جو سب جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کے منہ میں جانا ہے، چاہے وہ بندہ، وہ بندی، وہ جاندار اس سے راضی ہو یا پھر ناراض ہو، وہ اس کو پسند کرے کہ میں مروں گا یا پھر ناپسند کرے کہ میں مرنے والا ہوں، میں ہمیشگی والی زندگی کو چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی اس کو مرنا ہی پڑے گا، اس کے باوجود بھی اس کو یہ دار فانی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ نے صاف طور پر بتلایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ دیکھ لیجئے تاریخ کے کتابوں کے اندر صاف طور پر یہ واضح ہے۔ ہم اپنے عزیز اقارب سے بھی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنے سال تک زندے رہے، فلاں آدمی 130 140 سال تک زندے رہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے قوموں کو لمبی عمریں دی تھی، لیکن ان کی عمریں کچھ حد تک محدود تھی، اس کے بعد ان کو اس روئے زمین کو الوداع کہنا پڑا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جو زندگی کا اہم مقصد، اس کے ساتھ جو موت کا جو سسٹم بنا کر رکھا ہے، اس کو ہر بندے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، دنیا کی رنگینوں کے اندر ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ کبھی ہمیں قبر کا کھڑا نظر نہیں آتا، ہمیں کبھی یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آج ہمیں اس دنیا کے اندر مشغولیت میں مصروف رہتے ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اس کا یہ حساب دینا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، سب کا حساب رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو زندگی کا مقصد بتلایا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوتے وقت اپنے نفس کا حساب لیتے ہیں کہ میں نے آج کیا کیا نیک اعمال کیے ہیں، کیا کیا برے اعمال کیے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کے پاس جب حاضر ہوں گا اس وقت میں کیا جواب دوں گا، اور اس کے برعکس اگر شام کے وقت سوتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میں فلاں کو اتنا دینا ہوں، فلاں مجھے اتنا دینا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، فلاں تاریخ کو میں فلاں جگہ جانا ہے۔ لیکن کوئی انسان یہ اس غفلت کے اندر ہے کہ میں بھی ایک دن قبرستان کا مہمان بنوں گا، اور سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے سارے کام آف لائن ہو جاتے ہیں، سب بند ہو جاتے ہیں۔ صرف اس کے 3 کام ایسے ہیں جو اس کے فائدے میں پہنچتے ہیں، اس کے لیے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بہت ایسے کم لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر جو ان تینوں کاموں کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات میں، بہت سے جگہوں پہ موت کے بارے میں بتلایا ہے۔
آج جو ہم زندگی کی لطف انداز سانسوں کو جی رہے ہیں، آج ہم اس زندگی کی مگن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ زندگی ہمیشگی والی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشگی والی نہیں ہے، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں، بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے عہدے والے، سب لوگ اس روئے زمین پر آئے ہیں، اور ان کے واقعات تاریخ کی کتابوں کے ایک ایک صفحے کے اوپر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس تفصیلی کردار کے اندر یہ بات بھی ذکر کر دی گئی ہے کہ فلاں آدمی فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں بیماری کی وجہ سے، فلاں شے کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات صاف طور پر بتلا دیا ہے کہ آج ہم یہ چیزوں کے پلاننگ کرتے ہیں، آج جمعہ ہے تو کل ہم کسی ہفتے کے دن کسی کام کا ہمیں کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کل وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کل ہم جو کام کا ارادہ رکھے ہیں، جو کام کا ہم دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، اس کا عہد کرے ہیں، وہ کام ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس بات کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کھائے گا۔ اس کی تشریح میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار انسان، مرد عورت، یہ نہیں کہا گا، بلکہ کوئی بھی جاندار اس بات کا علم نہیں ہے، اس کے پاس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ وہ کل کے دن کیا کرنے والا ہے، نیکسٹ سیکنڈ، اگلے ہی پل اس کو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ رہے گا اس دنیا میں یا چلا جائے گا، اس چیز کا بھی اس کو علم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون سا جاندار اپنے کام کو کرے گا، کل کا وہ لقمہ حلال یا لقمہ حلال اپنے پیٹ میں ڈالے گا یا نہ ڈالے گا، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ حاضرین، اتنی بڑی بات جو ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہوئے، ہم دنیا کی نوش و نما میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں، دنیا کی زینت کے اندر ہم اتنے رنگین ہو چکے ہیں کہ کبھی ہم اکیلے میں ہو یا بھیڑ میں ہو، لفظ موت سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، لفظ موت سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم اس کو ناپسندیدہ کرتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم سب کو ایک دن جانا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، آج وہ چلے گئے تو کل ہم بھی چلے جائیں گے، کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم کل جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا وہاں پر۔ مثال کے طور پر، اگر آج ہمارے معاشرے میں کسی شخص کے کسی سے جھگڑا ہو جائے، چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے یا پھر مار پیٹنے کے لیے آ جائے، تو فون لگا کر کے اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی فلاں سے جھگڑا ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ لیکن جب اللہ ہر بندے کا وقت مقررہ، جب اللہ انسان کے سانسوں کے مالے کو توڑ دیتا ہے، اس کی ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ اس جگہ کا مہمان بنتا ہے تو وہاں پر کوئی بندہ مدد کے لیے نہیں آتا۔ آج جو دعوے کرتے ہیں میں اس کے لیے جان دے دوں گا، کل وہاں پر اس کے لیے دعائیں کی بھی اس کو فرصت نہیں ملتی۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ عزیزان محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم چاہ کر بھی ٹال نہیں سکتے۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کل کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اسی طریقے سے کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کون سے زمین پر مرے گا۔ سبحان اللہ، آج ہم مسلمانوں کی یہ خواہشیں ہیں کہ ہم مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر مرے، مکہ کے اندر مرے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مرے، مجھے موت آئے سجدے میں، مجھے موت آئے قرآن کی تلاوت میں، مجھے موت آئے روزے کی حالت میں، مجھے موت آئے قیام کی حالت میں۔ ہماری یہ ساری تمنائیں ہیں،
لیکن ان تمناؤں کو ہم کرتے ہوئے کہیں نہیں نظر آتے، ان تمناؤں کو کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے۔ جن تمناؤں کو ہم رکھے ہیں کہ مجھے موت آئے بھی تو ایسی موت آئے کہ سارے لوگ پسند کرے کہ کاش مجھے بھی موت اس بندے کی طرح آئے، مجھے موت آئے سجدے میں مجھے دیکھ کر لوگ کہے کہ مجھے بھی موت آئے تو فلاں بندے کی طرح آئے، یہ ہماری موت کے سلسلے میں خواہش ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ حاضرین، وما تدری نفس ما، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کون سے زمین پر مرے گا، کہاں مرے گا۔ سارے لوگ اس واقعے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہاں پر میں بتلانا اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس واقعے کو سارے لوگ بڑے اچھے انداز میں جانتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ایسے نبی، ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے ایسی قوت، ایسی کمالات سے نوازا تھا جو ان سے پہلے یا ان کے بعد نبیوں کو نہیں نوازا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کے اوپر کنٹرول، ہر مخلوق سے بات کرنے کی کمالت، ہر شے کی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے، ایسے ہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک اجنبی شخص آیا، اجنبی آدمی آیا، بیٹھ گیا ان کے اس جماعت میں بیٹھا، اور ایک شخص کو بڑے غور سے گور رہا تھا، بڑے غور سے اس آدمی کو دیکھتا رہا۔ جب مجلس ختم ہونے کو آئی تو وہ آدمی آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، اے رسول، اے میرے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو ہر شے کی طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہواؤں کو کنٹرول کرنے کی طاقت آپ کو نوازا ہے، لہذا آپ ایسا میرے حق میں کیجئے کہ مجھے فلاں شخص بہت دیر سے گور رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لہذا آپ مجھے کہیں دور علاقے میں بھیج دیجئے، مجھے آپ ہوا کے ذریعے سے کسی دور علاقے میں بھیج دیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ اس بندے کو سلیمان علیہ السلام نے ہندوستان کے کسی آخری کونے میں بھیجا، اور دوسری کتابوں میں دوسری باتیں لکھی ہیں کہ اس کو ہواؤں کے ذریعے سے دور دراز مقام پہ بھیج دیا۔ اور جب دوسرا دن ہوا تو وہ آدمی جو گھور رہا تھا وہ آدمی آیا، سلیمان علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، اجنبی آدمی سے، کہ کل تم آئے تھے، اجنبی ہے، ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کل آئے تھے، تم ایک آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ آدمی اجنبی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام، میں ملک الموت ہوں، یعنی موت لینے والا فرشتہ ہوں، جان لے لینے والا فرشتہ ہوں۔ کل میں جس آدمی کو دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بندے کو رات کے وقت فلاں جگہ میں اس کی روح کو نکال لینا، اس کو دنیا سے الگ کر دینا، میں یہی سوچ رہا تھا۔ حاضرین، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی اس چھوٹے سے ٹکڑے کے قصے کے اندر یہ بات ہمیں صاف طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ وما تدری نفس ما غدن، کہ کوئی بندہ یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون سے سرزمین پر مرے گا۔ آج ہم یہ شہر کاماریڈی کے اندر ہے، پتہ نہیں ہم کسی شہر کے لیے نکل جائے، ہماری موت وہیں پر ہو، یا پھر ہم یہیں پر ہو، کہیں پر بھی چلے جائے، موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اگر وہ وقت آ جائے کوئی بندہ اس کو ٹال نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، کچھ وقت پہلے کا واقعہ، یعنی کچھ پہلے کے حالات ہیں، سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے زلزلے آئے، ان کے حالات کے بارے میں سب اس بات کو اچھی طرح سے واقف ہے کہ کس طرح سے زلزلے آئے، جو لوگ کل تک دینے والے تھے آج وہ لوگ لینے والے بن گئے، جن کا ہاتھ کل تک اوپر تھا آج ان کا ہاتھ نیچے ہو گیا، جو لوگ کل تک عالی شان منزلوں میں رہتے تھے، عالی شان کاروں میں گھومتے تھے، آج وہ لوگ سڑک پہ بیٹھ گئے، جو لوگ اپنے مال کے اوپر تکبر کرتے تھے،
وہ لوگ آج مال کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس میں ایک بات، سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پیدائش کے بعد بچہ 3-4 دن تک اس ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا، زندہ ہے، ملبے کے نیچے دبا ہوا، اس کی والدہ، اس کی ماں مر گئی۔ یہ بات سب جانتے ہیں، یہ ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملبے سے اتنی بڑی انسان 6-4 فٹ کی انسان مر گئی، لیکن جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، 2-4 دن ہوئے ہیں، وہ زندہ ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں، اور بھی کئی سارے بچے تھے جو ان ملبوں کے نیچے دبے ہوئے تھے لیکن زندہ تھے، باحیات تھے، اور کئی ایسے لوگ تھے جو اپنے جسم کے اعتبار سے طاقتور تھے، اپنے عقل کے اعتبار سے طاقتور تھے، اپنے مال کے اعتبار سے طاقتور تھے، لیکن وہ لوگ اس ملبوں کے نیچے دب کر فنا ہو گئے۔ حاضرین، ہمیں اس موقع سے، اس واقعے سے، اللہ رب العزت کی اس آزمائش سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب موت آتی ہے، جس کا وقت مقرر ہے، چاہے وہ کہاں پر بھی کیوں نہ ہو، کیسے بھی زمین پر کیوں نہ ہو، کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو، عالی شان عیش و عشرت جگہ میں ہی کیوں نہ ہو، جب اس کا وقت مقرر ختم ہو چکا ہے تو اللہ رب العزت ایک لمحہ بھی اس کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب موت آ جاتی ہے، لا يستأخرون، کہ ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں کرتی، ولا یستقیمون، اور ایک لمحہ بھی جلدی نہیں کرتی، یستقدمون، کہ ایک لمحہ بھی پہلے روح نہیں نکالی جاتی، ولا یستاخرون، اور ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں کرتی۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اس ملک عزیز سے کہیں اور جا رہا ہے، اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے تو شام کی یا پھر کر کی مقرر کر سکتا ہے۔ اگر کہیں اور جانا ہے، چھوٹ جائے تو دوسری لے سکتا ہے، اگر لیٹ ہے تو اس کو رکا سکتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے، اذا جاء اجلهم، جب وقت مقرر آ جاتے ہیں، موت قریب ہے، وقت ختم ہو چکا ہے اس بندے کا، تو ولا یستاخرون، کہ ایک لمحہ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پہ یہ بھی بتلایا ہے کہ جب بندے کو اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ اللہ سے یہ سوال کرتا ہے، اللہ سے یہ منتیں کرتا ہے، اللہ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ اللہ مجھے ایک لمحے کی مہلت دی جائے، میں جا کر نیک عمل کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف طور پر فرما دیتا کہ لا، اس کا مہلت ہی نہیں دی جاتی۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی لذتوں کو، اس دنیا کے مزوں کو، اس دنیا کی عیش و عشرت کو، تمام چیزوں کو ختم کرنے والی، تمام چیزوں کو بریک کرنے والی چیز کو یاد کرنے کا ذکر کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ آج ہم جو اس عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس آیت کے تحت ہم ان چیزوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہم اس آیت کے اتنے تابعدار بن چکے ہیں، اس فرمان کے اتنے احکام بجا لانے والے لوگ بن چکے ہیں کہ ہم دنیا کی زینت کے اندر اتنے مگن ہیں کہ کبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے اوپر فکر نہیں کرتے۔ وہ فکر کیا ہے؟ اکثر و کثرت سے یاد کیا کرو، کس کو؟ زندگی کی لذتوں کو ختم کرنے والے چیز کو، زندگی کے مزوں کو بریک کرنے والی چیز کو۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ اکثر و ذکرہا ذی لذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ چیز دنیا کی لذتوں کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی طرف رغبت اور خوف دلاتی ہے۔ محترم حاضرین، سب یہ جانتے ہیں، آج کوئی بندہ کسی سے ڈرتا ہے یا کسی سے نفس کے حملے کے بارے میں ڈر ہے تو وہ اپنے لیے سیکیورٹی کر سکتا ہے، اپنے لیے پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جس طرح سے تاریخ کی کتابوں کے اندر جب کبھی بھی بڑے بڑے جنگ ہوئے ہیں، ان جنگی حالات کے اندر لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے سرنگیں بنائی گئی ہے،
لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے جنگ سے سرنگ بنائی گئی ہے، لیکن ہم بھی اپنی موت سے بچنے کے لیے سرنگ بنا کر زمین میں گھس جائے یا پھر آسمان کے اوپر چلے جائے، کہیں پر بھی چلے جائے، اس بات تو طے ہے کہ جب ہمارا وقت آ جائے تو وہ موت بھی آ جاتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، اگر مضبوط بلٹ پروف جاکٹس پہنو، بلٹ پروف روم کے اندر موجود ہو، کہیں پر بھی اتنی مضبوطی والی چیز کہ وہاں پر کوئی دنیا کی ہتھیار آپ کے سامنے گزرنے ٹھیک دے گی، اگر وہاں پر آپ ہیں، اذا جاء اجلہم، جب آپ کا اجل آ جائے، جب آپ کا وقت آ جائے، تو وہاں پر اللہ رب العزت ایک لمحے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے موت کا جو سسٹم بنا کر رکھا ہے اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا پیغام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم موت کے سلسلے میں چاہے جمعہ میں بول لے یا پھر کتابوں میں پڑھ لے، علماء دین سے اس کی تفصیلات حاصل کر لے، جب تک ہم اس شے کو ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے وہ تمام چیزیں بیکار ہے۔ کچھ لمحے، کچھ وقت جب آپ کو فرصت ملے، قلب سکون کے ساتھ یہ سوچ کر دیکھیے ایک مرتبہ کہ جس طرح سے آج ہم نے ان کاندھوں کے اوپر اپنے اقارب، اپنے دوستوں کو شہر خاموشاں کے مہمان کر دیے ہیں، جب لوگ ہمیں بھی اس شہر کے مہمان کر دیں گے، وہاں کے مہمان بنا دیں گے، تو وہاں پر ہمارا کیا ہوگا؟ وہاں پر ہمارا کیا ہوگا؟ آج ہم یہ دنیا کی رنگینوں میں اتنے رنگ چکے ہیں، دنیا کی مزوں کے اندر، دنیا کی لذتوں کے اندر اتنے ہم مگن ہو چکے ہیں کہ یقیناً ہمیں موت، لفظ موت، جملہ موت سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم اس بات کو تو تیار کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن مریں گے، ہم بھی ایک دن اس روئے زمین کو چھوڑ کر جائیں گے، لیکن ہماری تیاری وہاں پر جانے کی اس روئے زمین کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ ہماری تیاری اس روئے زمین کے اندر کی ہے۔ ہم جتنی بھی تیاری کرتے ہیں، ہم جتنا بھی مال و دولت کماتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام نعمتوں کو ہم اس دنیا کے کاموں کے اندر لگا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ ایک ٹکڑا شاعر کا، یہ 2 لائن آج کے جمعہ کا میرا لب لباب ہے۔ اگر کوئی اس شاعر کو سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اور مجھے، میرا کہنا اور آپ کا سمجھنا کامیاب ہو گیا۔ کیا بات ہے اس کے اندر؟ بات 2 ہی ٹکڑوں میں ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ ساما 100 برس کا ہے۔ آج ہمارے پاس بینک بیلنس موجود ہے، ہمارے پاس نام، شہرت اور ہمارا بیک گراؤنڈ بڑا پختہ اور مضبوط ہے۔ ہم تیاری بھی اس کی کرتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال جئیں گے۔ ہم اس کی امیدیں لگائے رکھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو صرف ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں گے۔ جب ہم اس دنیا کے آخری لمحوں کے کڑے پر کھڑے رہیں گے تب ہم صرف اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول رہیں گے۔ کس کو پتا ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کوئی انسان اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ اس کی موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کب اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کب اس دنیا کی رنگینوں کو چھوڑ کر کے سنسان جگہ کا مہمان بننا پڑے گا۔ کوئی بشر اس کا علم نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی ہماری کوشش، محنت، جد و جہد، لگن، خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس سامان ہزاروں برس کا ہو، 100 برس کا ہو۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ موت ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اگر گفتگو کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہمیں اثر انداز
تفصیل کرنا ہے، اگر ہمیں اثر انداز مطالعہ کرنا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو، یعنی کہ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی عیش و عشرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے ملاقات کو سامنے رکھے، تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ موت کیا چیز ہے۔ حاضرین جمعہ، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی اس وجہ سے مر گیا۔ اگر کوئی رشتہ دار میں مر جائے تو وہ اس بیماری کی حالت میں مر جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ارے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، دواخانے میں رکھتے، علاج ہوتا تو شاید بچ جاتے۔ اور اسی طریقے سے اگر صحت مند آدمی ہے تو وہ جب اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بیماری کی وجہ سے چلا گیا، اس وجہ سے چلا گیا، اس وجہ سے چلا گیا۔ ہم سبب بتلاتے ہیں موت کے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتلایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان لنفس ان تموت، کہ کوئی جاندار اس لیے نہیں مرتا الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ جب اللہ رب العزت کا امر آ جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کی اجازت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کو اب اس دنیا کو چھوڑنا ہے، فلاں بندے کا دانا پانی اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے، یہ جب اجازت، یہ جب حکم، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کر دیتا ہے تو وہ بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری کی حالت میں مر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو علاج کرائیں گے تو بچے گا۔ اگر کوئی صحت مند بندہ اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تو ہم اور سال تک جینے والا تھا بندہ، اور سال جیتے تھے، اگر ہم ان کو علاج کراتے تو اور سال جیتے تھے شاید۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ہمیں یہ عقیدہ پختہ کرنا ہے، جس طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ موت ایک دن آئے گی، سب کو اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جب موت کب آئے گی؟ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں مر گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ان کا خاتمہ ایسے ہی طے کیا تھا۔ اس میں شک و شباب رکھتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، لیکن یہ بات آپ کو صاف طور پر بتلا دو کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے، کوئی نفس اس دنیا کو چھوڑ کر جاتی ہے تو الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ کوئی نفس، کوئی جان والی چیز اس دنیا کو اس وقت تک الوداع نہیں کہہ سکتی جب تک اللہ رب العزت اس کو طلب نہ کرے۔ حاضرین جمعہ، آخر میں چند باتوں کو سمیٹ کر اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج ہم اس دنیا کی مصروفیت میں مشغول ہو چکے ہیں، سب اپنے کاروباروں میں، بزنس کے اندر، سب اپنے کام کاج کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ کبھی ہمیں یہ موقع، ہمیں یہ فرصت نہیں ملتی کہ ہم کبھی موت کے سلسلے میں غور کر لیں۔ ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، قیامت کے دن کے فیصلے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے آخرت کو اور دنیا کو سدھارنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم پہلی سیڑھی، پہلا منزل جو انسان کا آخرت کی طرف بڑھنے کا ہے، کبھی ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم اللہ کے پاس دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، ہمیں یہ معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین ہے، لیکن اللہ ہمیں دوبارہ اٹھانے سے پہلے یہاں پر سلائے گا بھی ضرور۔ الا باذن اللہ، اللہ اس حکم کو، اس چیز کو یہاں پر تب لاگو کرے گا تو وہاں پر ہم حاضر ہوں گے۔ لہذا عزیزان محترم، موت کا پیغام کو چند جملوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب زندگی ہے تو اس کی آخری تیاری کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے اندر جو پانچ چیزیں غنیمت ہے، نعمت ہے، عظیم ہے قبل 5 چیزوں سے، ان میں ایک وقت حیات بھی ہے کہ آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہمیں آج شام کو شہر حیدرآباد پہنچنا ہے تو ابھی سے ہم یہ تیاری کر لیتے ہیں کہ چارجر رکھ لیا، ہیڈ سیٹ رکھ لیے، فون رکھ لیے،
اتنا اماؤنٹ ضروری ہے، جا کر وہ رکھ لیے، ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں اس کے سارے ڈاکومنٹس رکھ لیے، سب چیزیں ہم رکھ لیتے ہیں سفر کے لیے. لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو صرف کھیتی بتلائی ہے. ہمارا اصل سفر تو ادھر لوٹنا ہے، وہاں کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تیاری یہاں پر اس چیز کی کرنی ہے کہ ہم اللہ کے پاس کس طرح سے حاضر ہوں. ہم جس چیز کے طلبگار ہیں جنت، وہ چیز کے لیے، اس عمل کے لیے، وہاں پر عزت والی جگہ پر پہنچنے کے لیے ہم جو محنت کرنا ہے، ہمیں جو چیز پر عمل کرنا ہے، آج ہم اس کے اوپر کوتاہی کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کب عمل کریں گے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کے اوپر کب عمل پیرا ہوں گے؟ کب اس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ تبھی ہم زندگی گزاریں گے جب اس کی اصل کو جان لیں گے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور موت جو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو ہر بندے کو سامنا کرنا پڑے گا. جب یہ بندہ سمجھ لے، اس کو اپنی دل کے سکون، دماغ کی گہرائیوں تک بیٹھا لے، تو وہ بندہ وہ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا جس طرح سے سلف صالحین نے گزاری ہے. اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے گا جس طرح سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اشخاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاری ہے. عزیزان محترم، ضروری ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت سے پہلے، موت کے بعد کی تیاری کر لیں. زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ ہم وہاں پر جائیں گے تو اللہ رب العزت یہاں آنے کی اجازت نہیں دے گا، سب جانتے ہیں. لہذا جب اللہ نے یہاں پر رکھا ہے، اس چیز کی نعمت ہمیں بخشا ہے، تب تک ہم وہاں کی تیاری میں مشغول رہے. آخر میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبیک کہنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو اس دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرنے والی بنائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو 5 وقتہ باجماعت صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اشخاص کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.